بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک تو میرے آفس میں میرے سامنے وہ زیادہ چین چپڑ نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، پھر وہ خود بھی سمجھ لے گا کہ لڑکی وکیل صاحب کے گھر میں ہے تو اس کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتی ہے اور وہ لڑکا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الٹا میں نے درخواست لگا دی کہ لڑکی کو اس سے جان کا خطرہ ہے تو اسے ضمانت پہلے داخل کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا یہ تو محفوظ ہو جائے گی، وکیل صاحب میرا کیا بنے گا؟ ہاں اب رہا تمہارا مسئلہ۔ انہوں نے پھر سگار جلایا۔ تم اور رئیس ایک تو ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواست دو گے، مگر ابھی نہیں، پہلے شاہدہ کا معاملہ طے ہو جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ میں نے کوشش کی تب بھی ایک ہفتہ لگ جائے گا، اس کے بعد تمہاری درخواست آئے گی تو منظور ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ کوئی ضامن ہے تمہارے پاس؟ میں نے مایوسی سے کہا ایسا ضامن کوئی نہیں۔ شادو نے کہا کیوں، ڈاکٹر مشہود تمہاری ضمانت نہیں دے سکتے؟ یہ ڈاکٹر مشہود کون ہیں؟ اب مجھے ان کے بارے میں بھی بتانا پڑا۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، مگر شادو کے معاملے میں ان کو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے بہت سے جھوٹ بولے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور ڈاکٹر بنوں، اور تم صرف مجنوں بننا چاہتے تھے۔ ہاشمی صاحب نے طنزیہ کہا۔ جی یہ بات نہیں، میرے اپنے عزائم ہیں۔ کیا عزائم ہیں؟ آخر کیا بننا چاہتے ہو تم؟ میٹرک کا امتحان ابھی دیا نہیں تم نے، عمر ہے 18 سال، یہ بھی شناختی کارڈ کی روح سے۔ اگر تمہاری ناقص عقل میں میری بات آتی ہے تو ابھی نقصان نہیں ہوا۔ واپس لوٹ جاؤ، ڈاکٹر مشہود کے گھر میں آرام سے رہو اور پڑھو۔ وہ ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے ہیں نا، موٹر مکینک یا موچی تو نہیں۔ میں کسی پیشے کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے وہ اعلیٰ مقصد سامنے رکھ کر سوچتے ہیں تو یہ ان کی بڑائی ہے۔ کیا انٹرسٹ ہے آخر ان کا تمہاری کامیابی میں؟ ان کی کوئی بیٹی ہے یا بہن ہے جس کے لیے وہ سوچ رہے ہوں کہ گھر داماد تیار کر لیں؟ میں نے سر جھکا کے کہا کوئی نہیں۔ پھر شادی کی جلدی ہے؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ اس عمر میں؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے سر کہ ڈاکٹر میں بن ہی نہیں سکتا۔ میں پرائیویٹ امتحان دوں گا اور سائنس کا مضمون نہیں لے سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھولے ہوئے تھے، میں BA کے بعد قانون پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت چالاک ہو، وکیل کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو نا؟ میں نے کہا مجھے اندازہ تھا کہ آپ ایسا ہی سوچیں گے، مگر میں جھوٹ نہیں بولتا۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی مرضی ہے، اعتبار کریں نہ کریں۔ شادو نے میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا۔ وکیل صاحب یہ تو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، پوچھ لیں اس سے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بچپن کی بات تھی جب مجھے وزیر اعظم کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاشمی صاحب نے مجھے غور سے دیکھا۔ بچپن کی صحیح، مگر بات تو شاہدہ کی غلط نہیں تھی۔ عام طور پر بچے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننے کی بات کرتے ہیں۔ تمہیں سیاست سے دلچسپی تھی یا ہے؟ بالکل نہیں سر، میں صرف دولت مند بننا چاہتا ہوں، بہت دولت کمانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ دنیا میں طاقت صرف دولت کا نام ہے۔ غریب پیدا ہونا، غریب جینا اور غریب مر جانا میرے نزدیک جرم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا احساس محرومی ہے، احساس کمتری ہے۔ جو بھی ہے مجھے اس سے انکار نہیں۔ نہ دولت مند ہونے کی خواہش رکھنا اخلاقی اور قانونی اعتبار سے غلط ہے، نہ جرم ہے۔ ان کی آنکھوں میں اب تجسس کی چمک آ گئی تھی۔ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، ہر شخص کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے یا اس کی خواہش رکھنے کا حق ہے۔ دولت کو مقصد بنانا بھی جائز ہے، مگر تم دولت کیسے کماؤ گے؟ میں نے کہا محنت سے۔ جھوٹ مت بولو، تم جیسے نوجوان کو معلوم ہوگا کہ محنت اور صرف محنت سے زندگی آرام کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، مگر دولت سے طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اتنی دولت جو طاقت ہو صرف ناجائز ذرائع سے آتی ہے۔ میں بزنس کر سکتا ہوں۔ قانون پڑھ کے ہاشمی صاحب نے کہا مجھے بیوقوف مت سمجھو، نوجوان بچے کی خواہش اس کی شخصیت کا عکس ہوتا ہے۔ تمہارے لاشعور میں بھی یہ بات ہے کہ قانون کو راستہ بنا کے تم سیاست کے اور اقتدار کی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اقتدار کا مفہوم اب وہ نہیں رہا جو قائد اعظم سے سہروردی یا فیروز خان نون تک تھا۔
یہ سب لوگ وکیل تھے اور کامیاب سیاستداں، مگر اب کامیاب سیاستداں کا نام بدنام ہے۔ تم جانتے ہوگے کہ کیوں؟ میں نے شرمندگی سے کہا، میں لوٹ مار کے لیے اور ملکی دولت کے وسائل پر قابض ہونے کے لیے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا تھا۔ پھر دولت کی طاقت سے تمہاری کیا مراد تھی؟ تم کسی مافیا کے سربراہ بنو گے؟ خیر، مجھے کیا ضرورت ہے اس بحث میں پڑنے کی؟ تم وہی کرو گے جو تم چاہو گے۔ مسئلہ تھا تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری کا، وہ حل ہو جائے گا۔ اگر تم کو پولیس کے یا شاہ جی کے مخبروں نے پہلے ہی پکڑوا دیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں نقد ضمانت جمع کرا سکتا ہوں۔ 1 لاکھ کی ضمانت مانگ لی عدالت نے۔ پھر میں نے کہا میں فراہم کر دوں گا۔ وہ کچھ دیر حیران بیٹھے رہے۔ آئی سی، تم پہلے ہی دولت مند ہو، اس کی طاقت حاصل کر چکے ہو۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیسے، مگر تم جاؤ، مجھ سے رابطہ رکھو، مگر سامنے آئے بغیر۔ شادو نے کہا، وکیل صاحب، شاہ جی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ ہاشمی صاحب نے اس کے لہجے کی بے قراری کو محسوس کیا اور مسکرائے۔ نہیں پہنچائے گا، تم تسلی رکھو، اسے کچھ ہوا تو تم بھی جان دے دو گی، مجھے معلوم ہے۔ ہاشمی صاحب کی باتوں سے شادو کی حوصلہ شکنی ہوئی تھی اور مجھے بھی شرمندگی کا احساس تھا، لیکن ان کی باتوں کی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ان کے علاوہ ہمارا مددگار کوئی نہیں تھا اور اتنے بڑے وکیل کا محض ہمدردی میں ہمارا ساتھ دینا کسی طرح بھی تائید ایزدی سے کم نہ تھا۔ انہی کے طفیل ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی میسر آیا تھا۔ میری بات کا رد عمل الٹا ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ چلو میاں مجنوں، مجھے اپنے جھگڑے میں مت گھسیٹو، کہیں اور جاؤ اپنی لیلا کے ساتھ۔ شاہ جی جیسے خطرناک شاطر کا مقابلہ گلزار ہاشمی جیسا مضبوط مہرہ ہی کر سکتا تھا۔ ان کا نام بڑا تھا اور پولیس بھی ان کے کسی موکل پر لا قانونیت کا ڈنڈا نہیں چلا سکتی تھی۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو شادو کی صورت ایسے اتر گئی جیسے میں طویل عرصے کے لیے یا رخصت ہو کے بہت دور جا رہا ہوں۔ ہاشمی صاحب نے کہا، لڑکی کا موقف مضبوط ہے اور میری سمجھ میں آتا ہے اس نے ایک اعلیٰ مقصد اور باعزت زندگی کے لیے اپنے ماحول کو چھوڑا، لیکن تم پھر سوچو، ابھی وقت ہے، جذباتی جلد بازی میں اپنا مستقبل داؤ پر مت لگاؤ۔ تم ڈاکٹر مشہود کے گھر میں بہت محفوظ رہو گے۔ میں نے کہا، سوری سر، میں واپس نہیں جا سکتا۔ آخر کیوں؟ تمہیں اچھا دوستانہ ماحول میسر ہے، تم ایک مہذب فیملی میں رہتے ہو اور تمہارے پاس مواقع ہیں تعلیم مکمل کرنے کے، ترقی کرنے کے۔ شادی کوئی مقصد نہیں ہوتی، سب کی ہو جاتی ہے۔ ایسے کرو یا ویسے، سر سے کفن باندھ کے کرو یا صحرا باندھ کے 2-4 مہینے گزرتے ہیں تو سب شادیاں ایک برابر ہو جاتی ہیں، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے اور جو نقصان ہو جاتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ مجبور؟ مائی فٹ، سیدھی طرح کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ تم میں صبر نہیں ہے، انتظار کا حوصلہ نہیں ہے، تم دوری برداشت نہیں کر سکتے، ڈرتے ہو کہ تمہارے یا اس لڑکی کے جذبات جو آج ہیں وہ کل بدل نہ جائیں، اعتماد کی کمی ہے یہ جو تمہیں مجبور کرتی ہے کہ محبت پر نکاح کی مہر تصدیق آج ہی لگ جائے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ملکیت حاصل ہو جائیں۔ بھروسہ ہو اپنی محبت پر تو ڈر کیسا؟ 4-6 سال کیا، ایک عمر گزر جائے، مگر جذبات نہیں بدل سکتے۔ تم وہاں رہو آرام سے، یہ یہاں رہ سکتی ہے۔ محبت کرو، ملو، گھومو پھرو، مگر ایک ڈسپلن کے ساتھ، یقین اور ضبط کے ساتھ۔ جو چیز تمہاری ہے وہ تمہاری رہے گی۔ بلا وجہ پریشان اور خطرہ مول لینے سے کیا محبت بڑھ جاتی ہے؟ آج رسک زیادہ ہے، تم ایک دوسرے کے جذبات کو آزما بھی سکتے ہو کہ یہ وقتی کیفیت تھی یا تمہاری پسند بدل نہیں سکتی۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، لیکن سر، اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے لیے۔ ذمہ داری میں کیا مجھے سر پر پہاڑ اٹھانا ہے؟ اتنی بڑی کوٹھی ہے، تم دیکھ ہی رہے ہو۔ خدا کا شکر ہے مالی مسئلہ کوئی نہیں۔ مجھے اب ان کے دلائل سے چڑ ہونے لگی تھی۔ سر، ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں، اتنی بڑی اور شاندار کوٹھی ہے آپ کی، پھر آپ نے وہ مکان کیوں خرید لیا تھا وسیم سے؟
میں نے ایک بار آپ کو موٹر سائیکل پر دیکھا تھا۔ ہاں، شاید گاڑی سروس کے لیے گئی ہوگی۔ انہوں نے بے نیازی سے کہا، مکان تو میں نے ایک ملازمہ کے لیے لیا تھا، وہ بیوہ ہے اور اکیلی ہے، ساری عمر خدمت کی ہے، ہماری بیٹے بہو کے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر پھر گئی نہیں۔ اگر تم صبح جلدی آ جاؤ تو میرے ساتھ چلو، گاڑی مجھے کورٹ میں چھوڑ دے گی، پھر ڈرائیور تم دونوں کو سول سرجن کے پاس لے جائے گا، میں فون کر دوں گا اسے۔ میں نے کہا، میں آ جاؤں گا سر۔ واپسی پر میں کچھ دل شکستہ، مایوس، خوفزدہ اور پریشان تھا۔ میں نے سارا دن کسی ڈر کے بغیر گھومتے پھرتے گزار دیا تھا، لیکن اب ہاشمی صاحب کے گھر سے نکلا تو مجھے ہر طرف خطرہ نظر آ رہا تھا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کے گھر پہنچا۔ رات کے 11 بجے رئیس دروازے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ یار، آپا جی کہاں ہے؟ مجھے اکیلا دیکھ کے وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ واپس چلی گئی یار، ڈر گئی۔ بکواس کرتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہے۔ میں اس کے پاس آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ ابے سب ایک جیسی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، باسی کڑی کا ابال ہوتی ہیں ان کی محبت۔ ہاشمی صاحب نے سمجھایا اور ڈرایا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بس اتر گیا عشق کا بخار۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ ابے نہیں، اپنا دل نہیں مانتا۔ پھر کیا، میں اسے خود واپس کر آیا، رکھوا دیا اسے کسی بینک کے لاکر میں یا بیچ دیا۔ میں نے جیب سے 10,000 کی گڈی نکالی۔ قسم اللہ کی خنجر گھونپ دوں گا۔ اس نے جیب سے کمانی دار چاقو نکال کے کھولا اور اس پر دار پر انگلی پھیری۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ چل پھر آجا مقابلے پر۔ سالے شاہ جی کے غبارے کی ہوا نکل گئی تھی اسے دیکھتے ہی۔ سیدھی طرح بتا یار، تجھے آپا جی کے سر کی قسم، ورنہ میں بلاتا ہوں ماسی ہیر کو۔ وہ بولا، اس کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو مشین گن سے بھی۔ میں نے کہا، کیا وہ سو گئے ہیں؟ ہاں، ایک رات کی جدائی تو برداشت کر لی تھی ہیر۔ رانجھا نے آج ایک کمرے میں گھس کے سو گئے۔ آج نہیں سوچا کہ شادو کہاں سوئے گی، نہ تیرے ساتھ نہ میرے ساتھ، تو کیا برآمدے میں اکیلی؟ میں نے کہا، چل دروازہ باہر سے بند کر دے، ہم چلتے ہیں کہیں چائے پینے۔ شادو کا اب کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہاشمی صاحب کے گھر میں رہے گی، کمرے میں صرف میں اور تو۔ چائے پینے کے لیے ہمیں کافی دور جانا پڑا۔ راستے میں اسے میں نے ہاشمی صاحب سے ملاقات کی ساری رویداد سنا دی۔ ابے یہ تو بڑا کمال ہو گیا، ایسی کی تیسی شاہ جی کی، یہ تو بالکل فرشتہ غائب ثابت ہوا۔ فرشتہ غائب؟ میں نے کہا، ابے ہاں وہی، اور مجھے اس کی بات 16 آنے کھری لگتی ہے۔ تو چلا جا واپس، ہم اسی طرح یہاں رہیں گے جیسے وہاں رہتے تھے۔ میں نے کہا، پاگل کے بچے، واپس کیسے چلا جاؤں؟ وہاں وہ خوبصورت بلا جو بیٹھی ہے وہ کھا جائے گی مجھے۔ رئیس ہنسنے لگا، پیارے، جب تک گھر کی مرغی نہیں ملتی دال کھا، اور یار دال بھی مزے کی ہے، خوش قسمتی ہے تیری خوبصورت بلا، کیا بدصورت چڑیل تک نہیں ملتی، ہمیں تو عیش کر جب تک نصیب میں ہے۔ میں نے کہا، رئیس، جس دن ڈاکٹر صاحب کو شک بھی ہو گیا نا بیٹا، وہ لگا دیں گے زہر کا انجیکشن، پوسٹ مارٹم تک نہیں ہوگا۔ کتنی ذلت ہوگی اگر احسان فراموشی اور نمک حرامی کے الزام میں مارا گیا۔ نمک تو نے چکھ تو لیا، اسی لیے ڈرتا ہوں۔ اب میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر وہاں نہیں۔ اور سوچ، جو بات تجھے معلوم ہے وہ تیری آپا جی کو پتہ چل جائے تو وہ کیا حشر کرے گی میرا۔ وہ بڑی خونخوار چیز ہے، مجھے بھی مار ڈالے گی اور خود بھی مر جائے گی۔ نہیں یار، جو ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ آپا جی کو رہنے دے وہاں، تو یہاں رہ، پڑھ آرام سے، ہم بھی کریں گے کوئی کام۔ عادت تو نہیں ہے محنت کرنے کی، مگر اب ڈالیں گے پیارے ڈاکٹر، رانجھا کے کلینک میں جھاڑو دیں گے، اس سے کہیں گے چپراسی رکھ لے، کمپاؤڈر بنا لے، ساری عمر یہی کرے گا، ایسے زندگی گزرے گی ہماری۔ تو پڑھ لکھ کے ایک بڑا آدمی ضرور بنے گا، پھر اپنے دن بھی پھریں گے۔ ابھی سے شادی کے چکر میں مت پڑ پیارے، سال کے سال بچے ہونے لگیں گے۔ میں نے بنا کے کہا، بند کر اپنی بکواس، سارا زمانہ میری شادی کے خلاف ہو گیا ہے، جیسے شادی کے بعد آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، سب نیت کی اور ارادے کی بات ہے۔ میں کر کے دکھاؤں گا، میں اور شادو مل کے سب کو غلط ثابت کر دیں گے جو اس شادی کو بربادی سمجھتے ہیں۔
شادو کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا ابھی موقع نہیں ملا اس سے بات کرنے کا، لیکن کیا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر ہاشمی صاحب کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا، وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں، وکیل ہے نا، ان کے دلائل کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، وہ رہے گی وہاں تو کہیں اس کے خیالات نہ بدل جائیں۔ آپا جی بہت سمجھدار ہے اور میں بیوقوف گدھا ہوں، میں نے بگڑ کے کہا۔ اس کی خاطر ہی سب کیا تھا، فقیر بننے کی ذلت تک اٹھائی تھی، اب وہ بھی کہے گی کہ واپس چلا جا تو لعنت مجھ پر اور اس محبت پر۔ بس اتنی جلدی لعنت بھیج دی، ابھی کچھ ہوا نہیں، تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی، وکیل صاحب کی بات سچ ہوگی نا، ایسی محبت پر باقی لعنت جو دور رہنے سے ختم ہو جائے۔ ابے 6 سال کیا 100 سال بعد بھی جذبات وہی رہنے چاہیے اگر محبت سچی ہے۔ میں نے خفت مٹانے کے لیے کہا، یہ وہ قصے کہانیوں والی لیلا مجنوں کی محبت نہیں ہے، فلمی ڈائلاگ مت مار میرے سامنے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ الو کے پٹھے کوئی چھین رہا ہے، اسے تجھ سے کیا؟ وکیل صاحب نے کہا ہے کہ ملنے پر پابندی ہوگی، ایک دوسرے سے پردہ کرو گے تم۔ میں نے کہا کوئی اور بات کر یار، تو نہیں سمجھ سکتا میری بات، اور میں پاگل ہوں، کسی کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے چائے کا دوسرا کپ ختم کرتے رہے، پھر میں نے رئیس کو اس عورت کے بارے میں بتایا جو گزشتہ رات ہمیں ایک خط دے گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ لڑکا بیمار ہے، اسے مرے 3 دن ہو گئے اور وہ مکان خالی پڑا ہے۔ 2 دن سے میں نے اسے محلے سے ملنے والی معلومات بتائی۔ قسم اللہ کی یار مجھے ڈر لگتا ہے، اب تو یہ واقعی اسیب کا چکر ہے۔ روح والا مسئلہ تو حل ہو گیا، وہ ناصر کی ماں نہیں تھی جو مجھے یہاں لائی تھی۔ میں نے کہا مگر اور بہت سی باتیں ہیں پیارے جو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں سے بھاگنا پڑے گا کسی دن، ورنہ کوئی بھوت چمٹ جائے گا یا بھوتنی پیچھے لگ جائے گی۔ رات بھر مجھ کو غم یار نے سونے نہ دیا، شادو قریب آ کے پھر دور چلی گئی تھی۔ میں دل کو سمجھاتا رہا کہ یہ دوری چند دنوں کی مجبوری ہے، اس کے تحفظ کی ضامن ہے اور یہی آپ کی منزل کا راستہ ہے۔ اس کے باوجود اس کا چہرہ میرے ایک تصور میں فروزاں رہا اور اس کے خیال کا آزار دل میں ایک میٹھی میٹھی خلش جگاتا رہا۔ ہاشمی صاحب نے مجھے صبح جلدی بلایا تھا، اس وجہ سے بھی میری آنکھ جلدی کھلی تھی۔ کچن میں ماسی ہیر کی کھٹا پٹ ہوتی سنائی دے رہی تھی، وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈاکٹر رانجھا غسل خانے میں گا اور نہا رہے تھے۔ میں نے کچن میں جھانک کے کہا دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، پھر یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے کس ڈرامے کی بات کر رہا ہے تو؟ وہ آنکھیں نکال کے بولی، یہ جو تمہارا رانجھا کہہ رہا ہے کہ ڈولی میں بیٹھتے ہوئے تم نے چیخیں ماری تھی۔ میں نے کہا اس کے اٹھلانے اور شرمانے پر مجھے شترے غمزے کی تشبیہ یاد آئی۔ وہ تو سب کڑیاں روتی ہیں، تو کدھر مر گیا تھا رات؟ میں آیا تو تم بھی ایک ساتھ مرے پڑے تھے۔ ہیر رانجھا وہ کچھ جھیپی، دراصل رانجھے کا حال کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا دل کا حال؟ اس نے چمٹا اٹھایا، مار کھانی ہے سویرے سویرے؟ شادو کدھر چھوڑ کے آیا؟ اس نے مجھے چھوڑ دیا، کہنے لگی یہ بھی گھر ہے کوئی؟ مرغی کا دڑبا، وکیل صاحب کی بڑی عالی شان کوٹھی ہے، اس کی کار میں بیٹھ کے گئی تو واپس آنے سے انکار کر دیا، اب وہیں رہے گی۔ میں نے منہ بسور کے کہا ہائے وہ کیوں؟ اس نے چائے کا ایک کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ عورت کی ذات ہی بے وفا ہے، میں نے آہ بھر کے کہا۔ دولت پر ریجھ گئی اور اب تم ہی انصاف کرو، 50 سال کا تو ہوگا، وکیل گنجا ہو رہا ہے اور ہے بھی مجھ سے ایک بالشت کم۔ مجھے دیکھو کیسا گبرو جوان ہوں، ایسا سوہنا منڈا کہ تم سے کہوں تو تم رانجھے کو چھوڑ کے میرے ساتھ بھاگ جاؤ گی۔ اس نے محبت اور غصے میں میرے ایک چمٹا رسید کیا۔ بکواس کیے جا رہا ہے، صحیح بات بتا۔ مسٹر رانجھا صحرا میں کہیں کہیں نظر آنے والے بالوں کے نخلستان کی اصل زلفے دراز آملہ ہیئر آئل سے آبیاری کرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ بھئی ہم نے بڑے چمٹے کھائے ہیں، آہ کیا چیز تھی جوانی بھی، کیا راز و نیاز چل رہے ہیں خیر سے۔ میں نے کہا ہیر برگلا رہی ہے مجنوں کو کہ مجھے بگا کے لے جاؤ۔ رانجھا کیا کہتا ہے؟
دوسرے چمٹے سے بچنے کے لیے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر رانجھا بہت خوش تھے اور اس سین سے محظوظ ہوئے۔ وہ تمہاری لیلا کو کیا فرہاد لے گیا؟ بڑی گڑبڑ ہے بھائی، کیا زمانہ آ گیا ہے؟ میں نے کہا واپس آ کے بتاؤں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ ہیر نے کہا کہتا ہے وہ ادھر ہی رہے گی وکیل کے گھر میں۔ رانجھا میری جگہ بیٹھ گیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اوئے کاکا جی، آج افتتاح ہے بھائی کلینک کا، بعد نماز ظہر رنگیلا آئے گا، تم بھی آ جاؤ۔ رنگیلی آتی تو میں ضرور آ جاتا، ابھی تو جا رہا ہوں، واپسی پتہ نہیں کب ہوگی، پھر بھی کوشش کروں گا۔ میں نے بالوں میں کنگھی پھیری اور 10,000 روپے ماسی ہیر کی طرف بڑھا دیے، یہ رکھ لو۔ وہ کچھ حیران ہوئی، یہ کس لیے؟ میں نے کہا خرچ کے لیے، گھر میں ضرورت ہوگی۔ ہائے جلا نہ ہو تو خرچ کیسا؟ اس نے خفگی سے کہا چل پکڑ۔ رانجھا نے بھی سر ہلایا۔ کاکا جی، اللہ کے فضل سے دال روٹی چل رہی ہے، یہ کیا کم ہے کہ تمہاری وجہ سے سڑک پر نہیں بیٹھے ہیں؟ رئیس پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، ایک تمہارے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔